نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبگار تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ رب کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں تو دنیا مانگتے ہیں، کچھ لوگ رب کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں تو آخرت مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی دنیا میں ایسے بھی ہے جو رب کو ہی مانگتے ہیں، رب کی رضا ہی کو مانگتے ہیں اور راضی برضا ہونے کو ہی مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یعنی اے محبوب جب تم سے میرے بندے پوچھیں، سوال کریں، عنی میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے متعلق یعنی مجھ کو پوچھے تو آپ ان سے فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ تو یہ جو مولا کے طلب کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہو کہ مولا قریب ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے، یہی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اجیب الدعوۃ الداع، کہ میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے طلب کرتا ہے۔ اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی کہ پس اس کو بھی چاہیے کہ مجھے قبول کریں، مجھ پر ایمان لائے تاکہ رشد و ہدایت پائے۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور یہ بات تو جان ہی لیجئے کہ عبادت یہ رب کی معرفت کا ذریعہ ہے، عبادت یہ رب کی معرفت کی سیڑھی ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو یعبدون کی تفسیر یعرفون سے کی ہے کہ یعبدون مطلب یعرفون۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اور ہم اور آپ آسان زبان میں سمجھے تو طلب کرنا۔ اور اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو تم ان سے کہہ دو کہ میں نزدیک ہوں، کہ بے شک میں نزدیک ہوں، اور تم جب مجھے طلب کرتے ہو، جب مجھ سے طلب کرتے ہو، جب تم طلب کرتے ہیں، ہم اب فی الحال طالب مولا کی بات کر رہے ہیں، جب تم مجھ کو طلب کرتے ہو، دنیا کے طلب کرنے والے بھی ہیں، آخرت کے طلب کرنے والے بھی ہیں، اور رب کی رضا طلب کرنے والے طالب مولا بھی ہے، مولا کے طلب کرنے والے بھی ہیں۔ ہمارے گفتگو کا محور و مرکز رب کے طلبگار ہے، طالب مولا ہے۔ تو جب تم مجھ کو مانگتے ہو، اللہ فرما رہا ہے اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، جب تم مجھ کو مانگتے ہو تو میں تم کو قبول کر لیتا ہوں، میں تم کو
قبول کر لیتا ہوں، پس تم کو بھی چاہیے کہ مجھے قبول کر لیں، میرے احکام کو قبول کر لیں، میرے افعال کو قبول کر لیں، میرے اسماء کو قبول کر لیں، میرے صفات کو قبول کر لیں، اور تخلقوا باخلاق اللہ، اور جو میرے رنگ میں رنگ جائے، وَلِيُؤْمِنُوا، اور مومن کامل بن جاؤ، اور مجھ پر ایمان لا کر مومن کامل بن جاؤ، اور جو ہے لعلہم یرشدون، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ لیکن یہ تو کہہ دیا کہ قبول کرنا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس نے کیا کہا کہ جب تم طلب کرو گے، کیا کرو گے؟ تو طلب بھی کیسے کیا جائے؟ طلب رب سے رب کو طلب کرنا ہے، رب سے رب کو طلب کرنا ہے تو کیسے کرے؟ تو وہ طریقہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہم کو عطا فرما رہا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 میں 110 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر طلب کرو، اللہ طلب کرو یا رحمان کہہ کر طلب کرو، جو کہہ کر طلب کرنا ہے طلب کرو، کہ تمام اسماء الحسنی اسی کے ہیں تمام۔ تو اللہ کو طلب کرنے کے لیے اسماء الحسنی کا اشارہ ہو رہا ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ اسماء الحسنی کا اشارہ ہو رہا ہے۔ اور یوں ہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے تمام اسماء الحسنی، تو اس کو اسماء الحسنی سے طلب کرو، تو اس کو تو رب کی طلب کرنا ہے۔ طالب مولا کو اپنی طلب کی راہ میں بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے رب کہ طلب کرو اسماء الحسنی سے، کس سے؟ اسماء الحسنی کے توسل سے، اسماء الحسنی کے ذریعے، اسماء الہی کی تعلیمات سے، اسماء الحسنی کی تعلیمات سے طلب کرے۔ اب یہ اسماء کہتے کس کو ہے وہ بھی سمجھنا ہوگا۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے علامت، پہچان یا بلندی کے۔ یہ وسمن یا سمون سے بنا ہے اسم لفظ، معنی کیا ہوگا؟ علامت، پہچان یا بلندی کے۔ اسم الہی کس کو کہیں گے؟ اسم الہی اس کلمہ کو کہتے ہیں، غور سے اصطلاح میں اسم الہی کس کو کہیں گے؟ یہ تو اسم کا معنی ہوا، اسم الہی کس کو کہیں گے؟ تو کہتے ہیں اسم الہی اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے یعنی وہ جو حق تعالیٰ کی طرف کا راستہ ہو، کیا ہو؟ جو اشارہ کرے حق تعالیٰ کی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو الہی کی طرف، اس میں حق اس کو کہیں گے جو حق کی طرف اشارہ کرے، اس میں الہی اس کو کہیں گے جو بارگاہ الہی کی طرف اشارہ کرے۔ اب چاہے وہ اشارہ اس کی حق تعالیٰ کی ذات کی طرف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کرے، چاہے وہ اشارہ اس کی صفات کی طرف کرے۔ جب وہ اشارہ، جب کوئی کلمہ رب تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے، جو مکمل جو ہے رب تعالیٰ کا پتہ بنے، علامت بنے، پہچان بنے، کیا بنے؟ وہ اسم الہی ہوگا، کیا ہوگا؟
کیا ہوگا؟ اسم الہی ہوگا، اور اسم الہی کا راز ہم کو مرشد کامل کے در پر حاضر ہو کے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے اسم الہی کا مرشد بھی ایک نام ہے، تو مرشد بھی جو ہے اسم الہی میں سے ایک نام ہے۔ کیا ہے؟ مرشد بھی اسم الہی میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مظہر مرشد کامل ہے، اور اس کا مظہر مرشد کامل ہے۔ تو اسماء اسم الہی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو حق تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے، جو حق تعالیٰ کی علامت ہو، حق تعالیٰ کی پہچان ہو، ہے نا۔ اب اسماء حسنہ کا ذکر ہے، آیت میں کس کا ذکر آیا؟ تو اسماء حسنہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہے، 99 نام ہے، 99 نیم ہے، جن کو حدیث شریف میں اسماء حسنہ اس نام سے، اسماء الحسنہ نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، یعنی 1 کم 100، جس شخص نے ان ناموں کو یاد کیا، جس شخص نے ان ناموں کا احصاء کیا، وہ ابتدائی میں بغیر عذاب کے داخل جنت ہوگا، اللہ کی رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور روایت میں یہ بھی کہا ہے کہ وَهُوَ وِتْرٌ، یعنی ان اللہ وِتْرٌ، کہ بے شک اللہ وطر ہے، وَيُحِبُّ الْوِتْر، اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ طاق ہے، جوڑ نہیں ہے، طاق ہے، جفت نہیں ہے، طاق ہے۔ جیسے 1 3 5 یہ جوڑ والی گنتی نہیں ہے، ہے نا، 2 4 6 8 یہ جفت ہے، تو اللہ جفت کو نہیں، طاق کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہم سجدے میں رکوع کی تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی اوراد و وظائف اگر ہم کرتے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 7 9 11 ایسے عدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں اسماء الحسنہ اللہ کے 99 نام کو کہا گیا ہے، اور یہ مشہور نام ہے، یا بآسانی جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ترمذی میں ان ناموں تفصیل کے ساتھ ان ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 99 کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 ہے، تو اس سے حصر اور تحدید مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 99 نام ہے اللہ کے، یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بس اتنے ہی نام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ چنانچہ 99 اسماء مبارک کے بعد بھی حدیث شریف میں اور فقہا کی کتابوں میں بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جو ہے اور بھی نام کا ذکر کیا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ سمجھیے کہ 99 نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے ناموں کا محور و مرکز اور مرجع ہے۔ اور یہ بات جو ہے ظاہر و باہر ہے کہ اسماء حق تعالیٰ کے متعلق بزرگان دین کا ارشاد عام طور پر ملتا ہے کہ اسماء الحسنہ کا انحصار صرف 99 نام پر نہیں ہے جیسا کہ مشہور ہے، بلکہ لوامع النجوم میں لکھا ہے کہ 1000 نام، 1000 نام اللہ تعالیٰ کے وہ ہے جن کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ 1000 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہے جن کو خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور 1000 نام وہ گئے جن میں سے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 1000 نام ایسے جن کو صرف فرشتے جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا، اور 1000 نام وہ گئے جو اہل اسلام کے مسلمانوں کے درمیان ان کے زبانوں پر جاری ہے، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ 300 نام توریت میں ہیں، 300 نام زبور میں ہیں، 300 نام انجیل میں ہیں، اور 100 نام قرآن مجید کلام اللہ شریف میں ہیں۔
اور اس کے لیے بھی عام طور سے یہ کہا جاتا ہے، یہ مشہور ہے کہ قرآن کریم میں 99 نام ایسے ہیں جو سب پر ظاہر ہے، اور ایک نام پوشیدہ ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اب اس میں اسماء الہیہ اور اسماء الحسنہ کے جو اسماء الہیہ کے لیے جو ہے اس طریقے سے بزرگان دین کے اقوال ہیں، تو اس سے معلوم تو یہ پڑتا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ غیر متناہی ہے، بے حد و بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء بے حد و بے حساب ہے، اللہ کے ناموں کو کوئی گن نہیں سکتا، اتنے نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ اتنے نام ہیں، کیونکہ اس کے افعال جو ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہے یہ بھی غیر متناہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، یہی اس کی شایان شان ہے کہ وہ جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، اس نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے تو ایک دم الگ تھلگ اور ممتاز پیدا کیا ہے۔ ایک چیز دوسری چیز سے کسی چیز میں مشابہت نہیں کھاتی، کسی چیز کے اندر نہیں۔ انسانوں کو بنایا ہے تو ہر انسان کی صورتیں الگ الگ، جانوروں کو بنایا ہے، ہر جانور کی صورت الگ، انسان کی طرح طرح کی بولیاں الگ، تو وہ جتنی بھی چیزیں اس نے کائنات میں بنائی ہے ہر چیز میں امتیاز رکھا ہے، اور بے شمار امتیاز رکھا ہے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے ہم اس میں اتنے امتیازات پاتے ہیں، وہ نہ جانے اس نے کتنی بے شمار چیزیں بنائی ہے جو ہمارے علم میں ہے نہیں ہے۔ ان سارے چیزوں کے امتیاز کے اندر جس حقیقت سے امتیاز کیا جاتا ہے، اس حقیقت کو جو ہے ہم اسم سے پکاریں گے، ہر ہم اس کی حقیقت میں امتیاز کرنے والے اللہ کے اسماء ہے جو امتیاز کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے اسماء بھی بے حد و بے حساب ہے، اس لیے اس کے نام بھی بے حد و بے حساب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس نے قرآن میں بھی تو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے لیے تمام اسماء حسنہ اس کے لیے ہے، تمام اسماء حسنہ، 99 نہیں کہا، الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی، جو اسماء حسنہ ہے جتنے بھی سب اس کے لیے ہیں، اس کے لیے ہیں۔ تو اس کے کمال والے جو ہیں صرف صفات یا کمال والے کام صرف 99 ہی چیز ہیں، 99 چیزوں اس کے ہی اس کے کمال والے کام کے 99 ہی امتیازی حیثیت سے کمال والے کام ہیں، ایسا نہیں ہے، بے حد و بے شمار اس کے کمال والے کام ہیں، بے حد و، اور جتنے بھی وہ کمال والے کام ہیں اس سے جو اس کے اسماء الحسنہ ہے وہ سب کے سب اسماء الحسنہ کس کے لیے ہیں؟ لہو، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ تو بے حد و بے شمار ہے، تو کوئی اس کے ناموں کو 99 نام میں جو ہے منحصر نہ دیکھے، اور اس کی طرف خود اللہ رب العزت نے ارشاد کر دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے هو اللہ الخالق البارئ، وہ کہہ رہا ہے هو اللہ، وہ اللہ ہے، الخالق پیدا کرنے والا، البارئ سمجھ میں آیا، المصور، لہ الاسماء الحسنی، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے لیے تمام اسماء الحسنی ہے۔ یہاں اشارہ کر رہا ہے اللہ خالق ہے، اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے اور جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جتنی بھی چیزوں کی صورتیں دی ہے، ان صورتوں سے اضافت کر کے جتنے بھی اسماء الحسنی پیدا ہوں گے، ان اسماء الحسنی کا جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے اسماء الحسنی ہے۔ وہ اسماء الحسنی بھی کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے اسماء الحسنی ہے، تو اس کے اسماء الحسنی بے حد و بے حساب ہے، اس کے اسماء الحسنی بے حد و بے حساب ہے۔ لیکن پھر 99 کی طرف احادیث میں مخصوص اشارے کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ یہ تمام جو بے حد و بے حساب اللہ کے نام ہے، ان کا مرجع وہ تمام نام ان 99 نام کی طرف لوٹ کے آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ وہ تمام ناموں کا دروازہ یہ 99 نام بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟
اور ان 99 ناموں کے جو ہے ظہور کا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسماء بولے امہات، اسماء الامہات ہے، وہ اسماء جو 7 اسماء جن کو کہا جاتا ہے، 7 اسماء جو امہات اسماء ہے جو 7 ہے، یہ تمام 99 نام بھی جو ہے ان 7 ناموں کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ 7 نام بھی جو ہے اللہ کی جو ہے ایک اسم ذات کی طرف رجوع کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تو ایسے اس طریقے سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اگر آپ کو اس کی طلب ہے، کس کی؟ اللہ کی طلب ہے، تو اس کا آپ کو جو ہے دروازہ بتایا گیا کہ آپ کہاں سے بڑھیں گے اس کی طرف۔ آپ اللہ کو پکارو گے تو کیا فرمایا قرآن نے کہ آپ کو اگر پکارنا ہے اللہ کو تو اللہ کو پکارو، اس کے آپ اللہ کو طلب کرو، کس سے؟ اسماء الحسنہ سے طلب کرو۔ کس سے طلب کرو؟ اسماء الحسنہ سے طلب کرو۔ کس سے طلب کریں گے؟ اسماء الحسنہ۔ تو اب یہ اسماء الحسنہ سے طلب کریں گے تو آپ اس اسماء الحسنہ کے دروازے پہ جائیں گے، تو اس دروازے پہ آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو جب اللہ کے احکام اور افعال کو آپ قبول کریں گے، کیا کریں گے؟ تو آپ کو اس طرف پہنچنے کے لیے افعال اور جو ہے احکام کو بھی قبول کرنا پڑے گا، اس کے احکام اور افعال کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور ان کے رازوں کو جاننا پڑے گا، اور اسماء کے اور بھی جو راز ہیں، جو گہرائی ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ اسماء حسنہ تو جانتے ہیں، بہت سارے قرآن نے جو اللہ کے افعال اور اللہ کے احکامات بیان کیے اس میں عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کے اوپر وہ اسرار نہیں کھلے جو بڑے بڑے اولیاء کرام کے اوپر کھلے، وہ اسرار جو ہے لوگوں پر نہیں کھلے، جو غوث اعظم پہ کھلے، جو غریب نواز پہ کھلے، جو نظام الدین اولیاء پہ کھلے، جو بابا فرید پہ کھلے، جو قطب بختیار کاکی پہ کھلے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام پر کھلے ہیں، وہ اسرار نہیں کھلے۔ تو وہ اسرار کا راز جو ہے آپ کو مرشد کامل سے پانا ہوگا۔ مرشد کامل کے بارگاہ میں جا کر کے جب آپ اسماء الہیہ کا راز پائیں گے اور شرک فی الاسماء سے اپنے آپ کو بالکل، یعنی شرک فی الاسماء چاہے جلی ہو یا خفی، جب اس سے آپ پاک ہوں گے تو جو ہے آپ کو اس پاک ہونے کا جو راز ہے، چاہے جلی ہو، جلی تو علماء بھی بتا دیتے ہیں، لیکن جو خفی ہے اس سے پاک ہونے کا راز مرشد کامل عطا فرمائے گا، اور اس راز کو پانے کی ہمیں رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔